السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله المولانا العظيم. فقد قال الرسول المكرم صلى الله عليه وسلم: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في أزمة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. حاضرین محترم و سامعین مکرم، ماہ ذی القعدہ کی آخری ایام چل رہے ہیں. زائرین حرمین شریفین دنیا کے کونے کونے سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وفود کی شکل میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے ہیں. پیوستہ جمعہ ہم نے حج بیت اللہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے مناسک کو حج کرنے کا طریقہ اس موضوع پر گفتگو کی تھی. حج بیت اللہ کے بعد اہم عبادت، اہم فریضہ حجاج کرام پر روضہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے عائد ہوتے ہیں. اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کا ہمارا عنوان ہے روضہ رسول کی حاضری کے آداب اور اس کے فضائل. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 64 آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. وَاسْتَغْفَرَ لَكُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گناہوں کی مغفرت کرے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ضرور پائیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر 3 باتوں کا حکم اہل اسلام کو دیا ہے. وہ یہ کہ جو مسلمان گناہ گار ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، گناہ چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اس کا تعلق کسی سے ہو، اس کی معافی کے لیے اللہ رب العزت نے جو حکم اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ گناہ گار جو اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، معصیت کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ روضہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں، یعنی حضور کی بارگاہ میں آئیں. پہلی بات، حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد
حضور کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تجھ سے اپنی گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں۔ ابھی بھی گناہوں کی بخشش کا وعدہ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا۔ پھر تیسرے درجے پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ آئے رسول مکرم کی بارگاہ میں اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے، تیسرے درجے میں حضور بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا اعلان ہوتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو جب تین باتیں بندہ مکمل کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیماں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، حاضر ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور رسول مکرم بھی ان کے گناہوں کے لیے مغفرت چاہیں، تو ضرور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اگر تم اپنی گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو تو آؤ میرے نبی کے بارگاہ میں، اور میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر گناہوں کی معافی چاہو، میرے نبی بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو تمہیں گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا حکم قیامت تک کے لیے جاری ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے آیت کریمہ کو پڑھ کر یہ کہا ہے اس آیت کریمہ کا تعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تھا، آپ کے وصال کے بعد اب اس آیت کے کوئی معنی و مفہوم نہیں رہتے، ان کو مغالطہ ہوا ہے یا اناد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی آپ کی حیات ہی کی طرح ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی قبر مبارک میں اسی طرح زندہ بقید حیات ہیں جس طرح ظاہری حیات مبارکہ پر زمین پر چلا پھرا کرتے تھے۔ خود علامہ ابن ماجہ نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائیں، بلکہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ کا مصداق یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک تھا، بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی اس آیت کریمہ کا وہی حکم ہے جو آپ کے زمانے میں تھا۔ اس سلسلے میں دو واقعات بڑے مشہور ہیں، ایک زمانے نبوی کے قریب کا واقعہ، ایک زمانے نبوی کے بعد کا واقعہ۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا خلیفۃ المسلمین حسنین کریمین کے والد بزرگوار خاتون جنت کے شوہر نامدار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چار خلفاء میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں محدثین نے اس حدیث کو اور اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن کے بعد میں روضہ رسول پر حاضر تھا۔ حاضر تھا کا لفظ بتا رہا ہے کہ رسول مکرم کے روضے کی زیارت کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اتنے میں ایک اعرابی دیہاتی، اعرابی عربی میں دیہاتی گاؤں والوں کو کہتے ہیں، اعرابی صحابی گاؤں سے آئے، لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی، 3 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے۔ وہ روتا اپنا سر پیٹتا ہوا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے ہوئے روضہ رسول پر حاضر ہوا اور قبر مبارک کو چمٹ کر گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ یہ آیت اس نے پڑھی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ پر جو قرآن کریم نازل فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو حکم نازل فرمایا تھا، آپ نے ہم تک پہنچا دیا، ہم نے آپ کی بات کو تسلیم بھی کیا، اسے یاد بھی کیا،
اور اس قرآن میں یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اگر بندے اپنے نفسوں پر ظلم کرے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے گناہیں سرزد ہوئی ہے۔ بڑے لمبے عربی کے اشعار اس اعرابی صحابی رسول نے پیش کیے، کافی دیر تک گڑ گڑاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبر مبارک سے آواز آئی کہ ان اللہ قد غفر لک، اے اعرابی تو میرے قبر پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے پورے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ روضہ رسول پر حاضری کا 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ صرف مشہور واقعے بیان کر رہا ہوں جسے محدثین بیان کر رہے ہیں، ایسا تو ہزاروں قسم کے واقعات ہیں۔ بعض نکاحیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال مبارک کے بعد اپنی آنکھوں سے قبر مبارک میں دیکھا ہے، ان واقعات پر ایمان رکھنے والے ہی ایمان رکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے، عرب میں بھی، عجم میں بھی، سعودی میں بھی، دنیا کے کونے کونے میں پڑھی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے۔ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علامہ ابن کثیر کو پڑھتے بھی ہیں، اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے ندوی ہو، چاہے نظامی ہو، چاہے مصر میں ہو، کسی بھی مقام پر ابن کثیر کی تفسیر کو پڑھاتے ہیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی ضمن میں اپنے تفسیر میں اس ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ قرطبی یہ بھی بہت بڑے محدث، صاحب کرامت بزرگ اور مفسر گزرے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہوا حضور کی زیارت کرنے کے لیے۔ میں رسول مکرم کے روضے پر کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ بزرگان دین کی مزارات پر جانا، ان کے مزاروں کی زیارت کرنا صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں علامہ قرطبی کہ میں قبر مبارک کے پاس مراقبے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے چمٹ کر رونے لگا زار و خطار، اور اس آیت کو اس نے پڑھ کر معروض کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد آپ کی بارگاہ میں جو ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ کافی دیر زار و خطا کرنے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ثم انصرف، وہ شخص چلا گیا، پھر میں مراقبے میں تھا، اتنے میں آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت للعالمین رونق افروز ہیں، تمام نبیوں کے سردار مجھ سے فرما رہے ہیں کہ یا قرطبی اٹھو، اے قرطبی، الحق الاعرابی، یا اس اعرابی کے پاس جاؤ، بشرہ بان اللہ قد غفر لہ، اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العزت نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں۔ ابن کثیر کو غیر مقلدین حضرات بھی مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو آج اہل حدیث کہتے ہیں، انہیں وہ بھی امام ابن کثیر کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ واقعے کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ امام قرطبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے تقریباً 7 یا 600 سال کا عرصہ ہے۔ یہ دو واقعے کس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اسی طرح بقید حیات ہیں، امت کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جو حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے دوسرا اہم فریضہ ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں زیارت کی نیت سے حاضر ہوں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف، روضہ مبارک، آپ کے مزار کی زیارت کی نیت سے حاضر ہوں۔ یہی قرآن اور حدیث کا مغز ہے۔ لیکن بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو وہاں پر بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ تم مکی کو جب جاؤ اپنے حج کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ، مدینے کے لیے جب جانے کا ارادہ ہو تو نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہو، روضہ رسول کی زیارت کی نیت نہ ہو۔
وہاں پر نجدی حکومت کے بعض کارندے جو متوع کی شکل میں ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں، ہندوستان کے بھی بعض اناد پرست علماء کہتے ہیں کہ مدینے کو جانا ہو تو تم مسجد نبوی کی نیت سے جاؤ، رسول اللہ کی جو مسجد ہے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جاؤ، رسول اللہ کے روزے کی زیارت کی نیت سے نہ جاؤ۔ کہیں ایک حدیث یا قرآن میں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے مسجد کی زیارت کی نیت سے آؤ، میرے قبر کی زیارت کی نیت سے نہ آؤ، کوئی ایک حدیث بتا دیجئے۔ اس کے مقابلے میں ہزارہ حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مدینے کو آئے تو میری زیارت کی غرض سے آئے تو اس کے فائدے کیا ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حج البیت، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، وزارنی، اور میرے روزے کی زیارت کی، فکأنما زارنی فی الحیاتی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے مسجد کی زیارت کرے۔ دوسری حدیث مبارکہ، بہت سارے محدثین نے ان حدیث کو بیان کیا ہے، ان کی کتابوں کے نام بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر کوئی چاہتے ہو تو کتابوں کے نامے بھی میرے پاس ہے، بیان کر سکتا ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی فکان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، جو میرے روزے کی زیارت کے لیے آئے اور اس کی غرض بھی میرے روزے کی زیارت ہو، لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی، اس کے حاضر ہونے کی غرض بھی میرے روزے کی زیارت ہو، فکان حقا علی، تو مجھ پر حق ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی میں شفاعت کروں گا۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا، من حج البیت، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، ولم یزرنی، اور میرے روزے کی زیارت نہ کی، فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حج بیت اللہ کے ارکان، مناسک، عرفات، مینا، مزدلفہ، قربانی، رمی جمار، تمام چیزوں سے فارغ ہو کر اپنے وطن کو چلا گیا، میرے روزے پر نہ آیا، فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بھی بتا کہ کیا روزے رسول کی حاضری کی نیت سے جائیں یا مسجد نبوی کی نیت سے جائیں؟ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا، ابھی جو آیت آپ نے پڑھ سنی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی مکرم، وہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کرے تو جانوں پر ظلم کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی مسجد کی نیت سے نہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول پاک کے روزے میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ سرکار کی خدمت میں ایمان والے ہی جاتے ہیں، سرکار کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے صاحب ایمان ہی جاتے ہیں۔ جو سرکار کے روزے کی زیارت یا سرکار کی خدمت میں نہیں جانا چاہتے وہ کون ہیں؟ آئیے سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سورہ منافقین میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی رسول اللہ، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں تاکہ اللہ کے حبیب ہماری گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کرتا ہے جنہیں منافقین فرمایا ہے، لبوا رؤوسہم، اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں، ویسدون، اور رسول اللہ کی خدمت میں آنے سے تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ منافقین کی صفت ہے کہ جب انہیں اللہ کے حبیب کی خدمت میں بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی منڈیوں کو جھکا دیتے ہیں، یعنی انجان مارتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے روزے پر نہ آ کر حج کر کے پلٹ کر چلے جانا یہ منافقین کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے بعد یا پہلے، اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، ایک ازدحام ہوتا ہے تو بعض لوگ پہلے مدینے کو چلے جاتے ہیں، بعض لوگ حج کے بعد مدینے کو جاتے ہیں، تو پہلے بھی جائیں تو ان کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر خالق کائنات کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اگر کوئی پہلے حج بیت اللہ کو جائے تو اپنے حج کی قبولیت کے لیے روضہ رسول پر آ رہا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ حجاج کرام کے لیے روضہ رسول کی حاضری حج کے بعد انتہائی ضروری ہے۔
اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں، ایمان افروز واقعات بھی ہیں۔ مدینہ کیا ہے؟ جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ اے پروردگار، تیرے ابراہیم خلیل نے تیرے مکہ کو حرام قرار دیا ہے، میں محمد عربی خاتم النبیین مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ مدینہ وحی الہی کا مقام ہے، مدینہ صحابہ کرام کی اجتماع کا مقام ہے، مدینہ طیبہ کی مٹی بھی پاکیزہ ہے، مدینہ طیبہ کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کھائی ہے، اللہ رب العزت نے رسول مکرم کی ولادت کی قسم کھائی ہے۔ مدینہ طیبہ وہ ہیں جو کہ امن والا مقام ہے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کرتے ہیں کہ ہمیں دربار رسالت کی حاضری کے لیے بھیج، انہیں زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ حضور نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے میرے قبر مبارک کی زیارت کے لیے آسمان سے آتے ہیں، جب زیارت کر کے چلے جاتے ہیں تو قیامت تک پھر ان کو اجازت نہیں ہوتی آنے کی، پھر دوسرے دن 70,000 فرشتے، اسی طرح قیامت تک روزانہ 70,000 فرشتے روضہ رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ امتی، بدبخت ہے وہ انسان جو رسول کے روضے کو جانے کی نیت نہ کرے بلکہ مسجد نبوی کو زیارت کو نیت کرے۔ ارے تعجب کی بات ہے، مسجد نبوی کو عظمت، شان، فضیلت سرکار کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے۔ مسجد مدینہ طیبہ کو جو عظمت ملی ہے وہ ہمارے نبی کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے۔ ہمارے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے یثرب بیماریوں کا مرکز تھا، رسول اللہ کے قدم مدینے میں پڑے تو مدینہ طیبہ بن گیا، منورہ بن گیا، روشن کرنے والا پاک شہر بن گیا۔ سرکار جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہر چیز میں برکتیں عطا فرماتے گئے۔ ہجرت کے موقع کے واقعات کو پڑھیے۔ ایک مقام پر سے حضور کا گزر ہوا، ام معبد مشہور بڑھیا ہے، وہاں جنگل میں اپنی ایک جھوپڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ حضور گئے، ایک سوکھا ہوا جھاڑ تھا، حضور نے پانی لے کر اس سوکھے ہوئے جھاڑ میں وضو کیا تو ام معبد بیان کرتی ہے کہ حضور کے جانے کے بعد وہ سوکھا ہوا درخت تر و تازہ ہو گیا، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اسے پھل بھی لگ گئے، پتے بھی لگ گئے۔ اس کے پھل کو جب کاٹا جاتا تھا تو اس پھل میں سے سرکار کی خوشبو مہکا کرتی تھی، اور ہم اس درخت کے پتوں کو ان بیمار جانوروں کو کھلایا کرتے تھے، جو بیمار ہو جاتے تھے تو صحت مل جاتی تھی۔ لوگ اگر بیمار ہو جاتے تو اس درخت کے پھلوں کو کھلاتے تو وہ صحت یاب ہو جاتے، شفا یاب ہو جاتے۔ درخت میں سرکار نے وضو فرمایا، تر و تازہ ہو گیا اس کے پتوں پھلوں کا یہ عالم۔ پھر ام معبد کی آپ نے بکری کو طلب کیا کہ ام معبد ذرا ہم تیری بکری سے دودھ تو نکال لیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بکری کے تھن سوکھ گئے، اس میں دودھ نہیں ہے، تمہیں دودھ کہاں سے دیں گی؟ حضور نے فرمایا کہ تم اجازت دو، میں دودھ نکال لوں گا۔ انہوں نے اجازت دے دی، سرکار نے بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا کہ ام معبد کے پورے برتن بھر گئے، وہ خود بھی پیٹ بھر کر پی، سرکار اور صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا۔ اس کے بعد وہ بکری 18 سال تک مسلسل دودھ دیتے رہی۔ پوری عرب کی سرزمین میں قحط سالی کے زمانے میں تمام جانور کے تھن سوکھ گئے تھے، لیکن جس تھن کو رسول مکرم کا ہاتھ لگا 18 سال تک بقید حیات رہی۔ خلیفہ سوم عثمان بن عفان کے زمانے میں وہ بکری کی وفات ہوئی۔ تو جس مقام سے سرکار گزرے برکتیں بانٹتے ہوئے گئے، اور جس روضے رسول پر سرکار نے اپنا مسکن بنایا، اپنی آخری قیام گاہ بنائی، وہ کیسے برکتوں سے بھرا ہوا ہوگا، کیسے عظمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ مدینے کی عظمت ایمان کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، آنکھوں کی نگاہوں سے مدینے کی عظمت نظر نہیں آتی۔ آنکھوں سے دیکھنے والے کو صرف مٹی اور عمارتیں نظر آتی ہے، ایمان کے نور سے دیکھو۔ امام مالک سے پوچھو کہ مالک بتاؤ تم نے 40 سال مدینے کی سرزمین پر زندگی گزار دی، کیوں ننگے پیر چلے؟ ایمان سے امام مالک محدث مدینہ، مفسر مدینہ، مفتی مدینہ امام مالک امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام شافعی کون؟ پورے سعودی جن کو فالو کرتے ہیں امام شافعی کے استاد ہیں۔ 40 سال مدینے میں رہے، ننگے پیر پھرے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ معلوم نہیں ہے کہ میرے سرکار کے قدم کہاں پر پڑے ہیں۔ اگر بے ادبی میں جوتے پہن کر اس مقام پر میرا پیر پڑ جائے جہاں پر سرکار کے پیر تھے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ 40 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیے، کبھی ورق پلٹنے کی آواز نہیں آتی تھی۔ خلافت عباسیہ کا مشہور خلیفہ ابو جعفر منصور جب مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے بعد حاضر ہوا، اس نے امام مالک سے مسجد نبوی میں مناظرہ کیا، آرگیومنٹ کیا۔
بحث و مباحثہ کیا تو امام مالک نے فرمایا کہ خلیفہ خبردار تمہاری آواز سرکار کی مسجد میں بلند نہ ہونے پائے، سرکار کے روضے کا ادب آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کی ظاہر حیات میں تھا، تم سرکار کی بارگاہ میں ادب بلند، آواز بلند نہ کر۔ وقت کے عباسیہ خلیفہ کو امام مالک جھنجھوڑ رہے ہیں، وہ ایک دم باادب ہو گیا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا امام بتائیے کہ میں سرکار کی جب زیارت کے لیے جاؤں میرا چہرہ قبلے کی جانب ہو یا رسول اللہ کی جانب ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، وہ کعبہ کے پاس جائیں تو تم اپنے چہرے کو رسول اللہ کے روضے کی جانب کرو اور اپنی پیٹھ کو قبلے کی جانب کرو۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کی دن تمہارے اور تمہارے باپ آدم کی شفاعت کا مژدہ رحمت للعالمین کی ذات امام مالک بیان فرما رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اب آخری بات، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سرکار کے روضے کو مکے میں نہیں رکھا، مدینے میں رکھا۔ عرفات مکے میں ہے، مینا مکے میں ہے، مزدلفہ مکے میں ہے، تمام اللہ کی نشانیاں مکے میں ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کی آخری قیام گاہ بھی مکہ بنا سکتا تھا، لیکن مکہ نہیں بنایا، مدینہ بنایا۔ کیوں؟ تاکہ حج کو عمرے کو آنے والا حج اور عمرے کی نیت سے آ کر طفیلی طور پر نبی کے روضے کی زیارت نہ بنائے، بلکہ نبی کی زیارت کے لیے الگ سے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ طیبہ جائے۔ اللہ رب العزت بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آؤ تم میرے گھر کو زیارت کے لیے آؤ ہو، اس گھر کی عظمت بنانے والے میرے نبی کے پاس تو جاتا ہے یا نہیں جاتا میں دیکھوں گا، تجھے ایمان دینے والے نبی کے پاس تو جائے گا یا نہیں جائے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے نام کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کے روزے پر حاضر ہوتا ہے یا نہیں روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزے رسول کے برکات ہیں۔ حج اس وقت تک نامکمل ہے جب تک سرکار کے روزے کی زیارت نہ ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صرف میرے روزے کی غرض سے مدینہ طیبہ کو حاضری دی، اس کی مقدر میں 2 مقبول حج کا ثواب اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے۔ ایک حج کی کیا بات کرتے ہو، 2 مقبول حج اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے جو رسول اللہ کے روضے کی زیارت کی نیت سے مدینے کو آئے۔ آخری حدیث سن لیجیے، حضور نے فرمایا جو میرے روضے کی زیارت کے لیے آئے کل قیامت کے دن میرے پڑوس میں اس کا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، حضور کی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے جس کی ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ مولا تمام دنیا کے مسلمانوں کو تیرے حرم اور تیرے حبیب کے حرم کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرہ کی سعادت سے بہرمند فرما۔ مولا تمام اہل ایمان کے دلوں میں حضور کی محبت کو جاگزیں فرما دے۔ مولا تو نے جس طرح ایمان کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، مولا اسی ایمان پر ہم سب کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔